اس کی لاجک یہ تھی ان عمارات کے بنانے کی یا مزارات کے بنانے کی یا گنبد اس پر قائم کرنے کی کہ پہلے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر لوگ سختی سے عمل کرتے تھے، اور آپ نے قبور کے احترام کا حکم دیا تھا، ایک عام مومن کی بھی قبر کے احترام کا حکم دیا تھا، اور اس پر بیٹھنا، اس پر پاؤں رکھنے کو بلکہ ٹیک لگانے کو نبی کریم منع فرماتے تھے۔ جیسے کہ ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوان، نہ تو قبر والے کو تکلیف پہنچا نہ وہ تجھے تکلیف پہنچائے۔ تو اس کی تفسیر یہی شرح یہی بیان کی گئی ہے کہ اس نوجوان کی قبر سے ٹیک لگانے کی بنا پر چونکہ ایک قبر کی ایک بے حرمتی سے ہو رہی تھی، تو اس سے مردے کو اذیت ہو رہی تھی، اور پھر فرمایا کہ نہ یہ تجھے اذیت پہنچائے، یعنی میدان محشر میں پھر یہ نوجوان، یہ جو قبر والا، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے اور تجھے تیری گرفت کر لے کہ تو نے اس کو قبر میں اذیت پہنچائی تھی۔ تو اللہ نے، نبی کریم نے فرمایا کہ نہ تو اس صاحب قبر کو تکلیف پہنچا، نہ یہ تجھے بروز قیامت اذیت پہنچائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قبر کی بے حرمتی کرنا منع ہے۔ جب جیسے جیسے دور آگے گزرتا رہا تو لوگ تعلیمات اسلام سے کچھ دور ہوئے، عمل میں تھوڑی کوتاہیاں پیدا ہونی شروع ہوئیں، غفلت طاری ہونے لگی، تو لوگوں نے قبور کا احترام کرنا آہستہ آہستہ چھوڑا۔ تو اس وقت پھر فقہائے اسلام نے اجازت دی کہ کم از کم جو علماء ہیں، فقہاء ہیں یا اولیاء عظام ہیں، ان کی قبور پر ایک قبہ قائم کر دیا جائے، گنبد قائم کر دیا جائے، تاکہ دوسری قبور سے ممتاز ہو جائے، اور لوگ عام قبروں کی اگر بے ادبی کے مرتکب ہو بھی رہے ہیں تو کم از کم ان اولیاء، علماء اور فقہاء کی قبور کی بے ادبی سے تو محفوظ ہو جائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس پہ زیادہ ناراضگی کا اظہار فرمائے، ان کی گرفت ہو جائے۔ جب ایک عام مومن کی قبر کی بے حرمتی منع ہے تو اولیاء عظام کی بدرجہ اولیٰ منع ہوگی، فقہاء اور علماء کی زیادہ منع ہوگی۔ اس لیے انہیں بے ادبی سے بچانے کے لیے فقہاء نے اجازت دے دی کہ یہ ایک گنبد تعمیر کر دیا جائے، اور اس میں بیسک لاجک یہی تھی کہ صاحب قبر کی تعظیم کا تصور پیدا کرنا، تاکہ لوگ بے ادبی کے مرتکب نہ ہو سکیں، اور سائے میں بیٹھ کر، اس گنبد کے سائے میں آرام سے بیٹھ کر وہ وہاں پر جو قرآن پڑھنا چاہیں، ایصال ثواب کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکیں، اور پھر اس کا مطلب ایک رواج سا قائم ہو گیا اسی نیت کا۔ لہذا معلوم ہوا کہ فی نفس ہی قبر کے اوپر عمارت بنانے کا مردے کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ فی نفسی ہی کوئی عمارت بنانے کا نبی کریم کی طرف سے حکم ہے، لیکن اس سوچ کے ساتھ کہ کم از کم صاحب علم اور جو مطلب صاحب تقوی ہے، پرہیزگار، متقی، یعنی اولیاء، علماء اور فقہاء، ان کی قبور کو بے ادبی سے محفوظ رکھنے کے لیے اس طرح معاملہ کیا جائے۔ اور اس زمانے میں یہ قبے بنتے رہے، اور کسی نے بھی اس پر انکار نہیں کیا، نکیر نہیں فرمائی، یعنی اس زمانے کے فقہاء پھر اس کے جواز پر ہی متفق رہے کہ لوگوں کو بے ادبی سے بچانے کے لیے بہتر ہے کہ اس طرح کے قبے تعمیر کر لیے جائیں۔ لہذا یہ چلتا رہا اور ہر دور کے اندر ہوتا رہا۔ اس سے یہ ضرور معلوم ہوا کہ اگر کوئی مزار بنانا چاہیں گے، قبر پہ عمارت بنانا مقصود ہوگی، تو وہ صرف عالم کے ہو سکتی ہے، فقیہ کے ہو سکتی ہے، اور یا کسی اللہ کے ولی کے ہو سکتی ہے۔ آج کل دور ایسا چل پڑا ہے کہ جو مطلب ہمیں بزرگ محسوس ہوتا ہے، ہم اس کو ایک مزار بنا دیتے ہیں، حالانکہ قبر کے اوپر عمارت ہر ایک کی نہیں بن سکتی ہے۔ اصل مسئلہ یہی ہوگا کہ قبر پر عمارت بنانا لغو ہے، بیکار ہے، اور عام آدمی کی قبر کے اوپر عمارت نہیں بنائی جائے گی، قبہ یعنی مزار ٹائپ نہیں بنایا جائے گا، یہ ممنوع ہوگا، کیونکہ یہ ایک زیادتی ہے، لغو چیز ہے، بیکار کام ہے، اور نبی کریم نے اس کی اجازت مرحمت نہیں فرمائی۔ اس کی اجازت وہیں پر ہوگی جہاں پہ ایک مفتی، ایک عالم، ایک فقیہ، یعنی جو باقاعدہ مفتی ہے، بصیرت رکھتا ہے، وہ یہ دیکھے کہ ہاں اس صاحب قبر کی تعظیم ہونی چاہیے، اور کم از کم لوگوں کو اس کی قبر کی بے حرمتی سے بچانا چاہیے، تو وہاں پر پھر یہ جواز نکلے گا۔ اب یہاں پر یہ ہمارے ہاں آج کل کے دور میں صورتحال یہ ہے کہ ہر شخص جس سے ہم کسی بھی لحاظ سے عقیدت رکھتے ہیں، چاہے وہ عالم، مفتی اور اللہ کا ولی ہو نہ ہو، ایک دیکھتے ہیں کہ قبر کے اوپر قبہ تعمیر کر دیا گیا، اور پھر لوگوں کو تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ عقیدت قائم کر کے فوراً وہاں پہ پھول بھی چڑھانا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہاں پہ سارے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو مقصد تھا کہ علماء، فقہاء اور اولیاء کی قبور کو عام قبروں سے ممتاز کرنا، وہ لاجک ختم ہو گئی، وہ معاملہ ختم ہو گیا، وہ حکمت ختم ہو گئی، اور ہر ایک عام آدمیوں کی مطلب اکثر عام آدمیوں کی قبروں پہ بھی قبے تعمیر ہونے لگے۔ اور المیہ یہ ہے کہ یہ قبے تعمیر وہ کر رہے ہیں جو صاحب علم لوگ ہیں، یعنی ان کو خود معلوم ہے کہ بھئی ایسا عام آدمی کی قبر پہ قبہ تعمیر نہیں ہو سکتا ہے، نہیں کرنا چاہیے،
کیونکہ ما بہل امتیاز یہ قبہ تھا. ما بہل امتیاز مطلب عام قبور سے امتیاز پیدا کرنے کے لیے کیا گیا تھا. تو پھر عام آدمی کی قبر پہ آپ قبہ بنا دیں گے تو جو مقصد تھا وہ تو فوت ہو گیا. لیکن بہرحال یہ آج کل کے دور میں بھی ہو رہا ہے، اور منع کیا جائے تو وہ مطلب سامنے والے کو خاموش کروانے کی ضرور کوشش کی جاتی ہے، اپنی غلطی تسلیم نہیں کی جاتی. تو پہلی بات تو یہ کہ اگر قبہ بنے گا تو صرف عالم کی قبر پہ ہو سکتا ہے، فقیہ کی قبر پہ، مفتی کی قبر پہ ہو سکتا ہے، اور اولیاء کرام کی قبر پر ہی قبہ بنانے کا جواز ہو سکتا ہے، اور کسی کا نہیں. اس پر انشاءاللہ ہم اپنے کلام کو جاری رکھیں گے تاکہ یہ مسئلہ اچھی طرح واضح ہو جائے اور بہت سارے متنازع امور جو ہیں وہ منکشف ہو جائیں. لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ کہف چل رہی تھی اور اس کی 21ویں آیت کی تفسیر ہو رہی تھی، اور اس پہ ہم تفصیل بیان کر رہے تھے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا قال الذین غلبوا علی امرہم، وہ لوگ بولے جو ان اصحاب کہف کے معاملے میں غالب رہے تھے، یعنی بیدروس بادشاہ اور ان کے ساتھی وغیرہ، کہ لنتخذن علیہم مسجدا، کہ قسم ہے کہ ہم ان پر ضرور ایک مسجد بنائیں گے، یعنی ان کی قبر کے پاس ایک مسجد بنائیں گے، سجدہ گاہ بنائیں گے، عبادت کی جگہ قائم کریں گے. اس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ پہلے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں ہر ایک کی قبر کی حرمت قائم رکھی جاتی تھی، تعظیم کی جاتی تھی، یعنی بے حرمتی سے بچا جاتا تھا. تعظیم سے مراد ایسا نہیں کہ جیسے مطلب قبر کو آ کے تعظیم دینا، یہ وہ تصور تو نہیں تھا. ہاں، بے حرمتی سے سب بچتے تھے. پھر جب زمانہ تھوڑا سا آگے بڑھا، تابعین کا دور آیا تو غفلت طاری ہوئی، اور جیسے نئے نئے لوگ مسلمان ہوتے رہے وہ اتنے آداب قائم رکھنے میں پختہ نہیں تھے، تو قبور کی بے حرمتی کا سلسلہ دیکھا گیا. اس وقت فقہاء نے اجازت دی کہ ہر قبر کو ہم بے حرمتی سے بچائیں اور اس کے لیے کوشش کریں. یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے، تو کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ جو علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، فقہاء عظام ہیں، اور اولیاء عظام جو مشہور ہیں، مطلب کیونکہ ہر ولی اللہ کا عالم ضرور ہوتا ہے، ہر اللہ کا ولی عالم ضرور ہوتا ہے، اور بعض اولیاء مفتیان کرام بھی ہیں، جیسے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی بھی تھے اور مفتی تھے، بہت بڑے مفتی تھے. یہ جو ایک تصور پیدا ہو گیا کہ جی جو مفتی اور عالم ہوگا وہ ولی نہیں ہوگا، اور ولی جو ہے وہ مفتی اور عالم نہیں ہوتا، یہ جاہلوں کا قول ہے. اور بعض جاہلوں نے اپنے آپ کو اللہ کا ولی ثابت کرنے کے لیے اور مطلب لوگوں کو جھانسے اور دھوکے دینے کے لیے علماء اور مفتیان کرام سے بدظن کر دیا، تاکہ نہ ان کے پاس کوئی جائے اور نہ ان کی حقیقت ظاہر ہو کہ غیر عالم اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ اپنے آپ کو ولی شمار کرتے ہیں، اور علماء اور مفتیان کرام سے اکثر بدظن کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگ ان کے پاس جا کے حقیقت حال معلوم نہ کریں، بلکہ علماء اور مفتیان کرام کو اولیاء کرام کے معاملے میں باغی گروہ بعض اوقات قرار دیتے ہیں. اور یہ ایک جاہلانہ فعل ہے، اور اس قسم کے بہت سارے پیر حضرات جو ہیں اس دور میں بھی جعلی قسم کے پیر ہیں کہ جو علم کی مذمت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، علماء کی مذمت کریں گے، مفتیان کرام کا انتہائی تحقیر کے ساتھ توہیناً ذکر کریں گے. اور بعض اوقات ایسا ضرور ہوتا ہے کہ وہ نجی محافل کے اندر تو یہ توہین کے مرتکب ہوں گے، لیکن بعد میں جب مطلب کسی عالم سے ملیں گے یا مخصوص اپنے مطلب یہ کہ متبعین کے حلقے میں ہوں گے تو بڑا تعظیم کا مظاہرہ کریں گے. ان کی تحریر میں بھی علماء کے لیے تعظیم کی جھلک آپ کو نظر آئے گی، اور مطلب کوئی اگر عالم ملنے آ گیا تو اس کو اپنی ذات سے متاثر کرنے کے لیے یا اس پر اچھا تاثر چھوڑنے کے لیے بہت اچھے انداز سے ملیں گے. لیکن جب نجی محفل ہوگی، عام اپنے افراد ہوں گے اور خاص یا افراد ہوں گے جن کے بارے میں گمان ہے کہ یہ میری نفسیات بھی سمجھتے ہیں، بدظن بھی نہیں ہوں گے، تو علماء کے لیے تحقیری جملے، ان کے معاملات کو اس انداز سے تحقیراً بیان کرنا کہ متبعین کے نگاہوں میں علم کی اہمیت بھی کم ہو جائے، علماء کی اور مفتیان کرام کی اہمیت کم ہو، حضرت کی اہمیت ہونی چاہیے.
اس قسم کے جاہل لوگ ضرور موجود ہیں۔ تو بہرحال اس دور میں جو مفتیاں فقہا وغیرہ تھے، انہوں نے اولیاء اعظام فقہا علماء کی قبور پر کبے بنانے کی اجازت دی، گنبد وغیرہ جیسے آج کل عمارت ہوتی ہے، ایسی عمارات بنانے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ تو مدینہ منورہ میں بھی یاد رکھیں تقریباً 10,000 صحابہ کرام مدفون ہیں، اور تقریباً سب کے مزارات تھے تقریباً۔ بی بی فاطمہ، اگر آپ مدینہ منورہ کی پچھلی تصویریں لیں، پرانی تصاویر جب مصری حکومت تھی اس وقت کی اگر آپ تصاویر اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جنت البقیع کے اور جنت المعلی جو مکۃ المکرمہ کے قبرستان ہے اور جنت البقیع مدینہ منورہ کے قبرستان ہے، تمام صحابہ کرام کے تقریباً مزارات پر قبے بنے ہوئے تھے، عمارات باقاعدہ بنی ہوئی تھیں، اس مصری حکومت نے بنائی تھی، اور یہ لاجک یہی تھی کہ تاکہ کم از کم ان نفوس قدسیہ کی قبور بے حرمتی سے محفوظ رہیں۔ لہذا ہم نے کل کے پروگرام میں آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جب یہ قبے اصلاً بنانا کی اجازت یعنی مشروع نہیں تھی، نہ نبی کریم سے یہ منقول تھا، نہ آپ کی اجازت اس بارے میں تھی، تو اصل یہی تھا کہ قبر کے اوپر قبہ نہ بنایا جائے، سنت تو یہی تھی۔ لیکن ایک خاص لاجک کی وجہ سے اور خاص مطلب حکمت کی وجہ سے فقہا نے اجازت دی کہ قبر پہ قبے بنائے جائیں، لہٰذا وہ حکمت ہوگی تو قبہ بنانا جائز ہوگا، ورنہ ہر عام شخص کی قبر پہ اگر آپ عمارت بنانے لگیں گے تو جس حکمت کے تحت یہ قبے بنانے کی اجازت دی گئی تھی وہ حکمت تو فوت ہو جائے گی۔ فی نفسی عمارت بنانا تو کوئی کمال نہیں، نہ یہ بنانے کی شرعاً اجازت ہے۔ بہرحال تو اب تو عام آدمیوں کی قبر پہ بھی بلکہ فساق اور فجار کی بعض اوقات قبر کے اوپر مزار بنا دیا جاتا ہے، اور لوگ آ کے پھر وہاں پہ بھی چڑھاوے شروع ہو جاتے ہیں، پھول وغیرہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اور عقیدت قائم کر لیتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، صرف عالم، مفتی اور اللہ کے ولی کوئی ہوں، باقی اللہ کے ولی ہوں، ان کی قبر کے اوپر اس طرح واقعی عمارت بنانی چاہیے، باقی ہر ایک عام آدمی کی قبر پر نہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ تھا۔ اب جب یہ مزارات قائم ہوئے تو لوگوں نے چونکہ وہ اللہ کے نیک بندے کی یقینی سی بات ہے کہ اللہ کے ولی ہیں، کوئی عالم ہیں، مفتی ہیں، اور ان پر اللہ کی رحمتوں کا ہم وقت نزول ہوتا ہے، لہٰذا پھر لوگوں نے اس نیت کے ساتھ کہ ان کے اوپر جو اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اگر ہم ان کے پاس جا کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ان کے مزارات کے ساتھ ساتھ ہم پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، تو لوگ وہاں پر جانے لگے اور جمع ہونے لگے، اور اب یہ سلسلہ مسلمانوں میں کئی سو سال سے رائج ہے۔ اور اس کا ثبوت پھر یہی قرآن پاک کی آیت فراہم کر رہی ہے کہ بیدروس بادشاہ جو نیک تھا، متقی پرہیزگار تھا، اس نے یہ کہا کہ ان کی غار کے پاس ہم ایک مسجد تعمیر کر دیں گے۔ یقیناً مسجد کا ویسا تصور نہیں ہوگا جیسے ہمارے آج کل کے دور میں ہے کہ گنبد بھی ہیں، مینار بھی ہیں، کہ یہ گنبد اور مینار تو خود زمانے نبوی میں نہیں تھے، ایک 4 دیواری ہوا کرتی تھی، اس پر چھت ڈال دی، بالکل اسے کمرہ ٹائپ ہوتا تھا، اس میں لوگ آ کر نماز پڑھتے تھے۔ بس فرق یہ ہوتا تھا کہ عام جو آپ کے کمرے اور گھر ہیں وہ اللہ کے لیے وقف نہیں ہوتے تھے، اور یہ مساجد کی زمین اللہ کے لیے وقف ہوتی تھی۔ لیکن بعد میں جب اس قسم کے مکانات جو مساجد تھیں 4 دیواریاں، ان کی بھی دوسرے اپنے گھروں کے حوالے سے کہ اپنے گھر لوگوں نے عالی شان بنانے لگے اور مسجدیں عام سی ہوتی تھیں، تو مسجد کی عظمت اور حرمت یہ ذرا کم ہونے لگی نگاہوں میں، اور پھر اسی طرح دوسرے لوگ جب قافلے وغیرہ آتے تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ گھر کون سا ہے اور مسجد کون سی ہے، تو پھر علماء نے اجازت دے دی کہ ان مسجدوں پر گنبد اور مینار بنائے جائیں۔ بعد میں گنبد اور مینار بننا شروع ہوئے اور آج تک بنتے چلے آ رہے ہیں، اور ہر مکتبہ فکر کی تقریباً عبادت گاہوں پر مساجد کے اوپر گنبد اور مینار ہوتے ہیں، کوئی منع نہیں کرتا، حالانکہ یہ بھی نبی کریم کے دور میں نہیں تھے۔ بہرحال تو یہ تو ہمارے ہاں شروع ہوئے، اور وہ بھی نبی کریم کے دور کے بعد۔ تو اس زمانے میں ضروری نہیں کہ یہ مسجد کا لفظ آیا تو پھر ہم یہ تصور قائم کریں کہ غار کہف جو تھے، یعنی ان کی جو غار تھی اس کے پاس ایک گنبد اور مینار والی مسجد تعمیر کر دی گئی ہوگی، نہیں، بلکہ مسجد کہتے ہیں سجدہ گاہ کو، جہاں پہ سجدہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، لہذا اس غار کے پاس بہرحال اس بادشاہ نے ایک عبادت گاہ قائم کر دی تاکہ لوگ آ کر اس میں عبادت کریں، نمازیں وغیرہ پڑھیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا، اور کیا ایسا کرنا جائز تھا کہ نہیں تھا، کہ اصحاب کہف جو یقیناً اللہ کے ولی تھے، ان کے مزار کے پاس ایک عبادت گاہ قائم کی اور لوگ خصوصاً اس عبادت گاہ میں آ کر نمازیں پڑھتے ہوں گے، تو یقینی سی بات ہے کہ یہ جائز ہے، کیونکہ قرآن اس کی تائید کر رہا ہے اور قرآن نے منع نہیں کیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں حکمت تھی، تو یقینی سی بات ہے یہ حکمت تھی کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، نیک بندے ہیں، ان پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، ان کے اگر غار کے پاس ہم ایک عبادت گاہ قائم کر کے ہم بھی اس مقام پہ جا کر عبادت کریں گے تو جو رحمتیں برکتیں اللہ کی ان پر نازل ہو رہی ہیں وہ انشاءاللہ ہم پر بھی نازل ہوں گی۔
عبادت تو آدمی کہیں پر بھی کر سکتا ہے، لیکن خصوصاً ان کے غار کے پاس عبادت گاہ قائم کرنا اس بادشاہ کا یہی ذہن ہوگا، اور قرآن نے اس کے اس سوچ کی اور صحیح فکر کی تائید کر دی کہ بالکل صحیح فکر ہے کہ ہم تو کہیں پر بھی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس مقام پر آ کر عبادت کریں گے تو یقیناً جو اللہ تعالیٰ کی رحمت برکتیں ان اولیاء عظام پر نازل ہو رہی ہیں، غار والوں پر نازل ہو رہی ہیں، ان میں سے ہمیں بھی حصہ ملے گا۔ بس یہی سوچ اور فکر آج کل کے دور میں بھی ہے۔ اگر کوئی پوچھتا ہے بھئی یہ مزارات پر کیوں جایا جاتا ہے، تو اسی نیت کے ساتھ مسلمان جاتے ہیں کہ ہم مزار پر جائیں گے تو جو رحمت برکتیں صاحب مزار پر نازل ہو رہی ہیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان میں سے ہمیں بھی حصہ ملے گا۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر مزار کے ساتھ تقریباً کوئی نہ کوئی مسجد ہوتی ہے، اور لوگ ہر مزار کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ مسجد آپ کو ضرور نظر آئے گی۔ تو یہی قرآن پاک کی اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے مسلمانوں میں یہ چیز رائج ہوئی کہ وہ مزار کے ساتھ مساجد تعمیر کرتے ہیں تاکہ لوگ اس میں آگے عبادات کریں، اور اس عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب بھی مقصود ہوتا ہے۔ معاذ اللہ صاحب مزار کا قرب مقصود نہیں ہوتا، صرف قصد اس بات کا ہوتا ہے کہ یہاں پر جب عبادت کریں گے تو عبادت تو دوسرے مقام پر بھی باعث نزول رحمت تھا، لیکن اس مقام پہ کریں گے تو دوہری رحمت حاصل ہوگی، ایک عبادت کی ادائیگی کی بنا پر اور دوسرے ان اولیاء عظام سے قرب کی بنا پر۔ اس لیے آپ دیکھیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارکہ ہے، باقاعدہ اس پہ گنبد ہے، عمارت بنی ہوئی ہے، اور ساتھ مسجد ہے، اور اس مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی فضیلت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ان باتوں کو سمجھیں، اس دلیل کو ذہن میں محفوظ رکھیں کہ مزارات پر حاضری بالکل درست ہے، یہ اکابرین کا طریقہ رہا ہے، یہ کوئی نئی معاذ اللہ بدعت نہیں ہے، بلکہ خود قرآن سے اس کی اصل ثابت ہے، اور پچھلے دور کے بادشاہ کے دل میں بھی اللہ نے الہام فرمایا، اس نے باقاعدہ عبادت گاہ قائم کی، اور یقیناً لوگ وہاں پر آ کر ان بزرگوں کے قرب کی برکات کو حاصل کرنے کی نیت سے عبادت کو اختیار کرتے ہوں گے۔ لہذا جب قرآن اس کی تائید کر رہا ہے تو کوئی اس کو غلط کیسے قرار دے سکتا ہے؟ ہاں، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مزارات پر جا کر خلاف شرع امور کا ارتکاب، اس کو کوئی بھی جائز قرار نہیں دے گا۔ جو اگر مزار پر بھی جا کے حرام کام کرے گا تو حرام ہی کہلائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ مزار پہ اس کو جائز قرار دے دیا جائے اور مزار کے علاوہ جا کے کام کریں گے تو ہم کہیں کہ جی یہ ناجائز ہے۔ اگر ڈھول ڈھمک کا ہوگا تو یہ مزار کے علاوہ بھی حرام، وہاں پر بھی حرام۔ ناچنا بغیر کسی حسن نیت کے ساتھ، اس میں بھی کوئی صورت ہو سکتی ہے، وہ پھر کسی موقع پہ ہم بتائیں گے، لیکن ناچنا، اچھلنا کودنا، اور مطلب بلکہ نوجوانوں کا ڈھول ایک بجا رہا ہوتا ہے، وہ ڈانس کر رہے ہیں عرس کے زمانے میں، یہ شرعاً اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ جیسے عام جگہ حرام ہے، مزار پر بھی حرام ہے۔ عورتوں مردوں کا اختلاط جس طرح عام بازاروں کے اندر منع ہے، اسی طرح اگر عورت مرد بے پردہ کسی مزار پر جمع ہوتے ہیں تو ان کا جمع ہونا وہ گناہ ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ان گناہوں کی وجہ سے مزار کی وہ حاضری کیوں ترک کر دی جائے کہ جس کی برکت کا اندازہ ہمیں اس آیت سے ہو رہا ہے۔ شادی بیاہ میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ کون سا جائز کام ہو رہا ہے، اکثر اس میں ناجائز کام ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ جی شادی اب بند کر دی جائے کیونکہ اس میں بہت سارے ناجائز کام ہو رہے ہیں۔ سب یہی کہیں گے کہ جی ناجائز کاموں کو بند کیا جائے، شادی تو سنت کریمہ ہے، شادی تو ہونی چاہیے۔ اسی طرح مزارات پر حاضری اکابرین کا طریقہ رہا ہے، اس سے برکت حاصل ہوتی ہے، اس کا ثبوت خود قرآن میں موجود ہے، لہٰذا یہ حاضری بند نہ کی جائے بلکہ اس میں اصلاحات کی جائیں، اس کو اچھے انداز سے کیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک مزار اگر ہے، اس پہ لوگ آتے ہیں تو عورتوں کا پورشن بالکل علیحدہ ہونا چاہیے، مردوں کا بالکل علیحدہ ہونا چاہیے، بلکہ راستے بھی دونوں کے علیحدہ ہوں، پتہ بھی نہ چلے مردوں کو کہ کون سی عورت اس طرف آئی ہے، نہ عورت کو پتہ ہو کہ مرد آیا کہاں سے نکل گئے، علیحدہ بالکل راستے ہونے چاہیے۔ اور مزارات پر باقاعدہ علماء کے بیانات ہونے چاہیے جو زائرین کو آداب زیارت سمجھائیں، مزار پر حاضری کے آداب بتائیں۔ باقاعدہ وہاں پر گورنمنٹ کے محکمے کے افراد ہونے چاہیے کہ اگر کوئی واقعی گناہ کرتا ہے یا غلط کام وہاں پہ حرکت کرتا ہے تو وہ شدت اور سختی کے ساتھ روکا جائے۔ اگر یہ نظام قائم کر دیا جائے تو مزارات کی حاضری بھی جائز، اس کی برکت بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی الحمدللہ، وہ بھی بالکل جائز، اور حرام امور کا ارتکاب رک سکتا ہے۔ تو یہ کوشش کرنے کی ہمیں ترغیب دینی چاہیے، نہ یہ کہ مطلقاً مزارات کی حاضری کو ناجائز اور حرام قرار دے دیا جائے اس وجہ سے کہ جی بہت سارے ناجائز امور ہو رہے ہیں، تو ناجائز امور کو ختم کرنا چاہیے، حاضری کی برکت سے محروم ہونا مناسب نہیں ہے۔
لہذا قول الذین غلبوا علی امرہم، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ان اصحاب کہف کے معاملے میں غالب رہے تھے انہوں نے کہا لنتخذن، ضرور ہم بنائیں گے علیہم ان پر مسجداً ایک مسجد، سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، ان قریب کہیں گے اہل کتاب کہ وہ 3 ہیں چوتھا ان کا کتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہوا، اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعطائے الہی اصحاب کہف کی تعداد بیان فرمائی کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ اہل کتاب نے اس میں اختلاف کیا کہ نہیں، وہ تو بعض نے کہا کہ وہ 3 ہیں چوتھا کتا ہے، بعض نے کہا کہ وہ 5 ہیں اور چھٹا ان کا کتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا ہے، اور اس کی تائید پھر قرآن نے بیان فرمائی اور یہود کا انکار فرمایا۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، ان قریب وہ اہل کتاب کہیں گے کہ وہ سیقولون ثلاثۃ کہ وہ 3 ہیں، رابعہم کلبہم چوتھا ان کا کتا ہے، اور کہیں گے وہ کہ 5 ہیں اور چھٹا ان کا کتا ہے، رجمم بالغیب، رجمم بالغیب کا مطلب ویسے تکا مارتے ہوئے، ایسے جیسے تیر چھوڑ دیں گے شاید کہیں جا کے نشانے پہ لگ جائے، تکا، تو یہ تکا مارتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے چوتھا کتا تھا، یا یہ کبھی کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ یہ کہیں گے، اور یہ مسلمان تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کہتے تھے کہ وہ 7 ہیں اور ان میں سے 8واں ان کا کتا ہے۔ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ربی اعلم بعدتہم، آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کی تعداد کو، ما یعلمہم الا قلیل، ان کی تعداد کو نہیں جانتے مگر بہت تھوڑے سے لوگ، یعنی جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ان قلیل لوگوں میں میرا بھی شمار ہوتا ہے۔ فلا تماری فیہم، تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو، الا مراء ظاہرا، مگر اتنی بحث جو ظاہر ہو چکی ہے، یعنی اصحاب کہف کے بارے میں زیادہ بغیر سنے ہوئی بات کوئی بھی مت کہو، جتنا قرآن نے ظاہر کر دیا، جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اتنی ہی بات بس کہی جائے۔ وَلَا تَسْتَفْتِي فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے بارے میں، یعنی اصحاب کہف کے بارے میں کسی کتابی سے، اہل کتاب سے کچھ نہ پوچھیے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور ہرگز کسی بات کو نہ کہنا کہ میں کل یہ کر دوں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی یوں کہیں کہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اپنے رب کو یاد کرو جب تم بھول جاؤ۔ اب ذرا اس کا شان نزول دیکھ لیجئے کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور ہرگز کسی بات کو یوں نہ کہنا کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، بغیر انشاءاللہ کے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کی تقریباً 24 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے، اور ابھی چل رہی تھی، مطلب اس میں ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز کسی بات کو یوں نہ کہیں کہ میں کل یہ کام کر دوں گا یا کل یہ کر دوں گا، الا ان یشاء اللہ، ہاں مگر یوں کہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی انشاءاللہ کہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا گیا کہ وہ کون ہیں، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ کفار و مشرکین یہود کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ بھئی کوئی ہمیں ایسا طریقہ بتاؤ کہ ہم اس نبی کو ثابت کر دیں کہ یہ نبی نہیں ہے۔ تو یہود کی ایک جماعت نے کہا کہ تم ان سے 3 سوال کرو، اگر یہ تینوں کے جواب دے دیں تو یہ نبی نہیں، اگر تینوں کے جواب نہ دے سکیں تب بھی نبی نہیں، اور اگر یہ پہلے 2 کے جواب دے دیں اور تیسرے کا جواب نہ دیں
تو پھر یہ نبی ہیں۔ انہوں نے کہا ان سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو، اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو، اور روح کی حقیقت دریافت کرو۔ اگر یہ پہلے دو کے جواب دے دیں اور تیسرے کو منع کر دیں تو سمجھ جانے اللہ کے نبی ہیں۔ تینوں کے جواب دے دیں یا تینوں کو منع کر دیں تو نبی نہیں ہیں۔ اب یہ کفار وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے اس طرح سوال کیا، تو یہ شان نزول بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اچھا کل میں بتاؤں گا، اور آپ نے یعنی یہ اللہ کی طرف سے الہام ہی ہوگا کہ کل وحی آئے گی تو میں بتا دوں گا، لیکن آپ نے انشاءاللہ نہیں فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ ہوا کہ کئی دن تک وحی نہ آ سکی، نہیں آئی، اور اس کے بعد پھر آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز نہ کہیں کہ میں یہ کل یہ کام کر دوں گا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، یوں بولیں کہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اپنے رب کی یاد کرو، اپنے رب کو یاد کرو جب تم اسے بھول جاؤ۔ تو معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو بھول گئے تھے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم اللہ کے ذکر کو بھول جاؤ، یعنی انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ تو اس کو پھر دوبارہ کہہ لو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آئندہ کا جب بھی کوئی معاملہ کریں تو انشاءاللہ ضرور کہا کریں، اس میں برکت ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید خصوصی حاصل ہوتی ہے۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور یوں کہو کہ قریب ہے میرا رب مجھے اس سے نزدیک تر، قریب ترین ہدایت کا راستہ دکھائے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ اپنے غار میں 300 برس ٹھہرے رہے تھے، اور 9 اوپر سے مراد کہ مطلب 9 دن یا 9 مہینے اوپر وہ رہے تھے اس غار کے اندر۔ تو یہ اصل میں اختلاف ہوا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ روایات اس میں مختلف ہیں، لیکن 300 برس کی روایت خود قرآن سے بھی ثابت، اور اس میں 9 کا اضافہ ہوا تھا۔ تو اس میں اختلاف ہوا، لوگوں نے کہا جو اہل کتاب وغیرہ تھے کہ بھئی 300 تو ہم جانتے ہیں، 9 کا اضافہ کیسے کر دیا؟ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، تم فرماؤ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ کتنے عرصے تک غار میں ٹھہرے رہے تھے۔ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی رب کریم کے لیے آسمانوں اور زمین کا غیب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی اس پہ حقیقتاً مطلع ہے۔ غیب کہتے ہیں پوشیدہ چیز کو، یہ لفظی ترجمہ تو یہ بے غیب پوشیدہ چیز، لیکن ہر پوشیدہ چیز پر لفظ غیب کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، بلکہ اسی پوشیدہ شے پر ہوتا ہے کہ جسے آپ حواس خمسہ سے اور عقل سے معلوم نہ کر سکیں، بلکہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کے خبر دینے سے ہی وہ چیز معلوم ہو۔ اللہ کی عطا سے نبی، اور نبی آپ کو خبر دے گا، وہ چیز منکشف ہو جائے گی پوشیدہ چیز، ایسی پوشیدہ چیز جس کو آپ حواس خمسہ سے اور عقل سے معلوم نہ کر سکیں تو وہ غیب ہوتی ہے۔ حواس حس کی جمع ہے، حس اس صلاحیت کو کہتے ہیں جس کے ذریعے آپ دوسری چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں، اور خمسہ عربی میں 5 کو کہتے ہیں۔ تو حواس خمسہ کا مطلب ہوتا ہے کہ 5 ایسی صلاحیتیں جن کے ذریعے آپ دوسری چیزوں کا ادراک کر لیتے ہیں، دوسری چیزوں کو جان سکتے ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ مثلا دیکھ کر، سن کر، سونگھ کر، چکھ کر اور چھو کر۔ یہ 5 ایسی صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ اس سے آپ کسی پوشیدہ چیز کا ادراک کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک عقل ہوتی ہے کہ عقل کے ذریعے بھی آپ پوشیدہ چیز کو معلوم کر لیتے ہیں، جیسے ہم نے سائنسی ایجادات کر کے، جیسے الٹرا ساؤنڈ کو آپ دیکھ لیں کہ ماں کے پیٹ میں بتا دیتا ہے کہ ایک لڑکا ہے، ٹوئن ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، سب پتہ چل جاتا ہے، اتنی یعنی ترقی۔ پھر ایکس رے کو دیکھ لیجئے کہ ہڈی کے اندر جو کچھ ہے وہ تک ایکس رے بتا دیتا ہے کہ کیا کیا مسئلہ ہے۔ تو اتنی سائنسی ایجادات ہوئیں، لیکن سب میں عقل کا دخل ہے، لہذا یہ بھی غیب نہیں کہلائیں گے۔ تو کوئی بھی ایسی پوشیدہ چیز جسے آپ حواس خمسہ اور عقل سے معلوم نہ کر سکیں وہ غیب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے جنت، نہ آپ نے جنت کو دیکھا ہے، نہ آپ نے اس کی خاص کوئی آواز سنی ہے، نہ اس کی کوئی خوشبو سونگھی ہے، نہ جنت کو چکھنے والی چیز ہے کہ چکھے ذائقہ دار چیز ہوتی ہے کہ ہم چکھ کے معلوم کر لیتے، نہ آپ نے جنت کو چھوا ہے، نہ کوئی آپ نے اپنی عقل سے ایسا آلہ وغیرہ ایجاد کیا جو ہمیں جنت کی خبر دے دے۔ جب یہ سب چیزوں سے حاصل نہیں ہوئی تو کس نے بتایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عطا سے بتایا۔ تو جنت کا علم گویا کہ غیب کا علم ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ اصل تو غیب اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اس کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اور نبی کریم کی اطلاع دینے سے ہم امتیوں کو بھی بعض علوم غیبیہ حاصل ہوتے ہیں۔ فرق یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو علم غیب ہے وہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، اس کا اپنا ذاتی ہے، اور مخلوق میں سے کسی کے پاس بھی اگر آپ غیب کا علم ثابت کریں گے تو وہ اللہ کی عطا سے ہوگا، اسے عطائی کہتے ہیں۔ تو یہ ذاتی اور عطائی کا فرق ذہن میں رکھیں کہ اللہ کو کسی نے عطا نہیں کیا، ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے۔ اس فرق کی وجہ سے معاذ اللہ کو شرک کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمینوں کے سب غیب۔ ابصر بھی و اسمع، وہ کیا ہی دیکھتا ہے اور کیا ہی سنتا ہے۔ تعجب کے صیغے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے، کیا سنتا ہے، ہر پوشیدہ چیز، ہر چھوٹی سے چھوٹی معمولی سے معمولی آواز وہ سن لیتا ہے، باریک سے باریک چیز کو وہ دیکھ لیتا ہے، کیا ہی وہ دیکھتا ہے اور کیا ہی وہ سنتا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، اس کے سوا ان کا کوئی دوست مددگار نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا بھی کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی مددگار ہیں، ہاں جس کو اللہ تعالیٰ مددگار بنا دے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، جیسے انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، صحابہ کرام وغیرہ وغیرہ، ورنہ جیسے کفار و مشرکین تھے کہ انہوں نے بتوں کو اپنا ولی بنا لیا تھا، اس کا رد فرمایا گیا۔ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے۔ حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ اگر انبیاء علیہ السلام بھی کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ اپنے پاس سے حکم نہیں دیتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ہم تک پہنچاتے ہیں۔ تو حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، یعنی اس کے افعال میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بھی بالکل واحد اور یکتا ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کِتَابِ رَبِّكَ، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیجئے آپ کے رب کی وہ کتاب جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو کوئی نہیں بدل سکتا، اللہ کے فیصلوں کو کوئی نہیں بدل سکتا، اس کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ کلام میں تبدیلی نہ کرنے سے مراد قرآن پاک کا ہے، ورنہ اور اس انداز سے کہ جو اللہ کلام اس کو نہیں بدل سکتا کوئی، اس میں ایڈنگ جو ہے وہ تو پچھلی کتابوں میں ہوئی ہے، توریت، زبور، انجیل وغیرہ کے اندر کر دی گئی ہے، ہاں قرآن میں یہ بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، اللہ کا فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا۔ جو اللہ نے خبر دے دی ہے وہ خبر کبھی تبدیل نہیں ہوتی، جو اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے وہ فیصلہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، نہ کوئی اس کو بدلنے والا ہے۔ اس لیے کہ بدل وہی سکتا ہے کہ جس کو اللہ سے زیادہ اختیارات حاصل ہو کہ اللہ کی بات کو بھی بدل دے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کوئی عظیم ذات ہے ہی نہیں تو کوئی اس کو بدلنے والا بھی نہیں ہے۔ اسی سے معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو جائے لا مبدل لکلماتہ، تو اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اب اس میں وہی جو ہم آپ کو بارہا عرض کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ فلاں نے بندش کروا دی ہے، رزق بند کر دیا، فلاں نے بندش کروا دی، شادی نہیں ہوگی۔ یہ اصل میں فلاں نے نہیں کیا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی فیصلہ تھا کہ اس کو اتنے عرصے تک رزق نہیں ملے گا، اس کی اتنے عرصے تک شادی نہیں ہوگی۔ ورنہ آپ خود بتائیے کہ کیا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرما لے تو کیا اس کا جادو، اس کا ٹونا، اس کی بندش اس اللہ کے فیصلے کو بدل سکتی ہے؟ نہیں۔ یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ کوئی ایسا جادو آج تک پیدا نہیں ہوا، کوئی ایسا سفلی آج تک پیدا نہیں ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدل دے، اللہ کی تقسیم کو بدل دے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز تم اس کے سوا پناہ نہ پاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کہیں جائے پناہ نہیں ہے۔ کوئی راہ فرار اختیار کر بھی جائے، یعنی اسلامی تعلیمات سے بغاوت کر لے، کہاں جائے گا؟ ایک نہ ایک دن تو اس کو مرنا ہے۔ یہ جو دنیاوی مختلف سہارے ہوتے ہیں، مختلف افراد یا جو ہماری مطلب ایک قوت ہوتی ہے، اس کی بنا پر بعض اوقات ہم تکبر کرتے ہوئے اسلام کو معمولی سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مقابلے میں جرأت اور بغاوت کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن کب تک؟ جیسے ہی ہمیں موت آئے گی اس کے بعد ہم پھر وہی مطلب قبر کے اندر ہوں گے، انتہائی بے بس ہوں گے۔ اب بھی اللہ کی گرفت میں ہی ہیں، ہم بچ کر نہیں بھاگتے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم گرفت میں نہیں آئیں گے، لیکن جب مر جائیں گے، قبر میں پہنچے، اب تو مکمل نفسیاتی طور پہ بھی انسان تسلیم کرے گا کہ میں اللہ کی گرفت میں ہوں، کیونکہ امور غیبیہ بھی منکشف ہو جاتے ہیں، پھر میدان محشر کا معاملہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز تم اس کے سوا پناہ نہ پاؤ گے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ،
اور اپنی جان ان سے مانوس رکھیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، اور اس کی رضا چاہتے ہیں، اس حال میں کہ اس کی رضا چاہتے ہیں، ولا تعد عیناک عنہم، تمہاری آپ کی آنکھیں انہیں چھوڑ کر کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہوں، ترید زینت الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کا ارادہ کرو گے، ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اور اس کا کہنا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے بھی آگے بڑھ گیا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے صحبت اختیار کرنے کے بارے میں ایک نفیس کلام فرمایا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو مانوس رکھیے جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے ارادے کے ساتھ اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ اس میں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کفار و مشرکین کی طرف اس وجہ سے متوجہ زیادہ ہوتے تھے کہ یہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں، لیکن بعض ایسے تھے جن کا علم الہی میں تھا کہ یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں سے دور ہٹ کر اور صحابہ کی طرف توجہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو اس لیے ہمارے لیے اس میں یہ درس ہے کہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہیں، جو کہ آج کل مفقود نظر آتا ہے کہ اگر کوئی نیک آدمی ہے، کوئی داڑھی والا ہے، کوئی نمازی ہے، وہ ہمارے دوست اکثر نہیں ہوتا۔ ہمارے تقریباً دوست جو ہوتے ہیں وہ فاسق، فاجر، بے نمازی، گناہ کرنے والے اور خود ہمیں گناہوں کے اندر ملوث کرنے والے، نت نئے طریقے بتانے والے، اس قسم کے لوگ ہی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، جیسے آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور اس کا کہنا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا کام حد سے آگے بڑھ گیا، یعنی اس نے تمام شرعی قیودات کو پھلانگ لیا۔ تو یہ نفیس اصول بیان کیا گیا کہ ہمیں اپنی دوستی کا معیار کیا رکھنا چاہیے، جس کی ہم صحبت میں بیٹھ رہے ہیں اس صحبت کا معیار کیا ہونا چاہیے، صرف نیک لوگ جو صبح و شام اپنے رب کو پکاریں، نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کوششیں کر رہے ہوں، ان کی صحبت میں رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جو ہمیں گناہ کی طرف مائل کرے، اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو، جو اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل میں لگا رہے، ہمیں اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت یاد رکھیے گا، غالباً ترمذی کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم پرہیزگار کو ہی دوست بناؤ اور تمہارا کھانا فقط پرہیزگار ہی کھائے، یعنی ہمیں حکم دے دیا گیا کہ ہم نیک آدمی سے دوستی رکھیں، اور اگر ہم کسی کو کھلانا پلانا چاہیں تو حتی الامکان نیک آدمی کو ہی کھلانا چاہیے۔ ہاں بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے، شادی بیاہ ہے، رشتہ دار فاسق فاجر ہے، ہم ان سب کو بلانا ہی ہوتا ہے، ایک الگ مسئلہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ شادی بیاہ کا کوئی معاملہ نہیں، ویسے رشتے چلو یار دوست کو کھلاتے پلاتے ہیں، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نیک پرہیزگار لوگوں کو کھلائیں پلائیں، اس لیے کہ ہم کھلائیں گے پلائیں گے، اس سے جو توانائی حاصل ہوگی، نیک آدمی اسے اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرے گا، اور ہم برے آدمی کو کھلائیں گے پلائیں گے تو اس کو جو توانائی اس سے حاصل ہوگی وہ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرے گا۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ اچھے اور نیک لوگوں کو کھلایا جائے۔ تو کوششیں کرنی چاہیے، آپ سے بھی میں گزارش تمام سننے والوں سے کروں گا کہ اپنا رابطہ، اپنا تعلق نیک لوگوں سے قائم کریں، وہ کوئی عالم دین ہوں، مفتیان کرام میں سے ہوں صاحب تقویٰ پرہیزگار ہوں، تو ان سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، نیکوں کو دوست بنانا چاہیے، نمازی کو دوست بنائیں، پرہیزگار کو بنائیں، فاسق فاجر سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ یہ خود بھی برباد ہوگا اور ہمیں بھی برباد کرے گا۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اور آپ فرما دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، پھر اب جس کو جو چاہے وہ ایمان لے کر آئے، اور جو چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ کفر کرے۔ تو یہ معاذ اللہ کوئی کفر کی اجازت نہیں دی جا رہی، بلکہ ہمارے سامنے ہدایت کے اسباب رکھے گئے، گمراہی کے، اور پھر فرمایا کہ بھئی دیکھ لو یہ دونوں چیزیں ہیں، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم ایمان قبول کرتے ہو، چاہے تم کفر قبول کرتے ہو، تمہاری مرضی ہے۔ ایمان لاؤ گے تو آخرت میں انعام ہے، کفر اختیار کرو گے تو آخرت کی بربادی ہے اور اللہ کی ناراضگی لازم ہوگی۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا،
بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کی ہوئی ہے، احاط بہم سرادقها، جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، یعنی اتنی اونچی اونچی آگ ہوگی جیسے بالکل دیوار کھڑی ہوئی ہے، چاروں طرف سے اس کو آگ گھیر لے گی آدمی کو۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ، اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ایک پانی کے ساتھ ان کی فریاد پوری کی جائے گی۔ کالمہل یشفی الوجوہ، ایسا پانی ہوگا کھولتا ہوا کہ دھات کی طرح ہے، کالمہل جیسے دھات کی طرح کھولتا ہوا، یشفی الوجوہ کہ ان کے منہ بھون ڈالے گا، یشفی الوجوہ ان کے چہروں کو بھون دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر اس طرح بیان فرمائی کہ کافر جب وہ پانی کو قریب لائے گا تو چہرے کی کھال اس کی گر کر پانی کے اندر گر جائے گی۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کی تقریباً 29 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے، اور اس 29ویں آیت کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے جہنمیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے، یغاثوا بماء، تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی کے ساتھ ہوگی، کالمہل کہ جو سے کھولتا ہوا پانی ہوتا ہے، یشفی الوجوہ وہ دھات کی طرح، یعنی ایسے پانی کے ساتھ ہوگی جو دھات کی طرح ہوگا اور ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا۔ بئس الشراب، تو یہ کیا ہی بری پینے کی چیز ہے، وساءت مرتفقہ، اور دوزخ کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ تو اس پہ ہمارا کلام چل رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کافر جہنم میں ہوں گے اور تو انہیں بہت شدید پیاس محسوس ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے اور پانی کو طلب کریں گے۔ جب وہ پانی ان کو دیا جائے گا تو لوہے کی بالٹیوں میں ہوگا، وہ اتنا شدید گرم ہوگا کہ جب اس بالٹی کو منہ کے قریب لے کر آئیں گے تو ان کے سر کی کھال گل کر اس پانی میں گر جائے گی، لیکن وہ اتنی شدید پیاس ہوگی کہ وہ اس تکلیف اور اذیت کو برداشت کرتے ہوئے اسے پینے پر مجبور ہوں گے، اور جب وہ اسے پئیں گے تو وہ پانی پہلے تو جیسے منہ کے قریب آئے گا ان کے اوپر کا ہونٹ نبی کریم فرماتے ہیں کہ سوج کر نصف سر تک پہنچ جائے گا اور نیچے کا ہونٹ لٹک کر ناف تک آ جائے گا۔ اس کے باوجود وہ اس کو پئیں گے، اور جب وہ پانی اندر جائے گا تو ان کے تمام آنتیں، معدہ، تمام چیزیں کاٹ دے گا اور وہ تمام کی تمام پیچھے سے نکل جائیں گی، لیکن یہ اس کو اس طرح موت نہیں آئے گی بلکہ پھر فوراً وہ صحیح ہو جائے گا اور پھر یہی سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے مقابل مومنین کا تذکرہ فرمایا اور ان کے اخروی اجر و ثواب کو ذکر کیا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک ہم اس شخص کے اجر کو ضائع نہیں کرتے جو اچھے کام کرتا ہے، جس کے اچھے کام ہوں۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور پھر نیک عمل بھی کیے۔ اس پہ ہم بارہا کلام کر چکے ہیں کہ صرف ایمان لانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ چاہے تو اس کی مرضی ہے کہ ایمان تو شرطی ہی ہے، وہ بغیر اعمال کے بھی راضی ہو جائے، لیکن جو اس نے ضابطہ بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ نیک اعمال کے بعد، یہ ایمان لانے کے بعد پھر نیک اعمال کا سلسلہ۔ اس لیے بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس چیز کو ذکر فرمایا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم اس شخص کے اجر کو ضائع نہیں کرتے جس نے اچھا عمل کیا ہو۔ مراد لیکن یہ ہے کہ جس نے کوئی ایسا پھر کام نہ کیا ہو جس سے ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ ایک دفعہ آدمی نیک عمل کر لے تو پھر وہ نیک عمل اس کے نام اعمال سے کبھی نکلتا ہی نہیں ہے، یعنی اس کا ثواب ضائع نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے مثلا اگر خدا نخواستہ کوئی کلمہ کفر کہہ دیتا ہے
مرتد ہو جاتا ہے تو اس کے پچھلے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے ارشاد فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ تم احسان جتا کر اور سامنے والے کو اذیت دے کر اپنے صدقات کو ضائع مت کرو۔ تو گویا کہ صدقے کا ثواب بھی ضائع ہو سکتا ہے اگر انسان احسان جتائے یا سامنے والے کو کسی لحاظ سے اس صدقے کی وجہ سے اذیت دے تو وہ ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ریاکاری کے ساتھ عمل کرے گا تو عمل ضائع ہو جائے گا، وہ تو چلیں اچھی اس میں شماری نہیں ہوگا، لیکن ایک ہوتا ہے سنانا، کہ نیک عمل کرنے کے بعد پھر فخراً اسے سنانا اور اس نیک عمل کے ذریعے دنیا کی شہرت اور عزت حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ اس کے بارے میں بھی اکابرین نے یہی بیان فرمایا کہ ایسے شخص کو پھر اجر و ثواب نہیں، اس کے نام عمل میں باقی نہیں رہتا، ضائع ہو جاتا ہے۔ یوں ہی بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو زوال اجر و ثواب کا سبب بن جاتے ہیں، مثلا غیبت ہے۔ اگر کوئی غیبت کرے اپنے مسلمان بھائی کی تو احادیث کریمہ کے مضمون کے مطابق اس شخص کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی حسد میں مبتلا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نیک عمل کا اجر ضائع نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر بندے کے کوتاہی کے ایسا نہیں ہوگا کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ ظلماً اس کے نیک عمل کو ضائع کر دے، یا مطلب ویسی اپنی مشیت کے تحت اپنی مرضی سے ضائع کر دے اگرچہ اس کو قصور نہ ہو، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس کا اپنا قصور اس میں شامل ہوا تو پھر نیک عمل کا ثواب ضائع ہو سکتا ہے۔ اولئک لہم جنات عدن، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے بسنے کے یعنی رہنے کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتہم الانہار، ان کے باغات کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور وہ لوگ اس جنت میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، یعنی انہیں سونے کا زیور پہنایا جائے گا۔ دنیا میں یہ زیور کے ذریعے زیب و زینت صرف عورت کے لیے جائز ہے، لیکن جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں اور عورتوں دونوں کو ان زیورات کے پہننے کی اجازت مرحمت فرمائے گا، اور مرد بھی وہاں پر پہنیں گے۔ اور کہا جاتا ہے کہ سونے چاندی کے زیورات ہوں گے، بلکہ ایک صحیح حدیث میں یوں بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو جہاں تک اس کا پانی پہنچتا ہے، یعنی اعضائے وضو پر وضو کا پانی جہاں تک پہنچتا ہے وہاں تک جنت میں اس شخص کو زیور پہنائے جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنت میں زیورات کے ذریعے بھی انسان کو زینت دی جائے گی۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور انہیں سبز کپڑے پہنائے جائیں گے جو سندس کے ہوں گے اور استبرق کے ہوں گے، یہ خاص ریشم کی اقسام ہیں دونوں۔ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، اور وہ اس حال میں کہ وہاں پر وہ تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، تو آرام سے وہ بیٹھے ہوں گے جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے بالکل، کہ اس نے ہیرے جواہرات پہنے ہوتے ہیں، شاندار لباس ہوتا ہے، ایک عالی شان تخت پہ وہ بیٹھا ہوتا ہے، اور بہت سارے خدام اس کے حکم سننے کے منتظر ہوتے ہیں اور حکم بجا لانے کے لیے مستعد ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اگر جنتی ہے، چاہے وہ ادنا درجے کا ہی کیوں نہ ہو، جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اسی قسم کے عیش و آرام عطا فرمائے گا۔ صحیح حدیث کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ادنا درجے کے امتی کے لیے 80,000 خدمتگار ہوں گے۔ اب یہاں پر آپ غور کریں کہ ایک نوکر رکھنا انسان کے لیے بسا اوقات مشکل ہوتا ہے اور ہر ایک افورڈ بھی نہیں کر سکتا، اور وہاں پر 80,000 خادم، اس شخص ادنا درجے کے جو جنتی ہیں اس کے 80,000 خادم کھڑے ہوں گے کہ کب کوئی حکم ملتا ہے اور ہم اس کے حکم کو بجا لائیں۔ نعم الثواب، یہ کیا ہی اچھا بدلہ ہے، وحسنت مرتفقا، اور جنت کیا ہی اچھی آرام کی جگہ ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اب یہاں آگے جو اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی، ایک فرضی مثال ہے اور دو اشخاص کی ہے جن میں سے ایک کافر ہے اور دوسرا مسلمان۔ کافر جو ہیں اس کے 2 باغ ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ ذرا اس کے مقابلے میں غریب ہے، اور وہ کافر کے پاس اولاد بھی ہے اور دیگر مال کی بھی کثرت ہے اس باغ کے علاوہ بھی،
اور مسلمان کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ تو اب وہ کافر جو ہے وہ اپنے اس مال پر فخر کرتا ہے اور مسلمان اس کو سمجھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ایک واقعے کے طور پہ ذکر فرمایا، یہ فرضی ہے، حقیقی کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوا، مفسرین کا یہی قول ہے، یہ ایک حکایت ہے صرف سمجھانے کے لیے۔ تو ارشاد فرمایا کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے دو مردوں کا حال بیان کیجئے، جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْن، کہ ان میں سے ایک کو ہم نے دو باغ عطا فرمائے تھے، اور کس چیز کے تھے؟ من اعناب، انگوروں کے دو باغ، وحففناہما بنخل، اور ان کو کھجوروں سے ڈھانپ لیا تھا، یعنی چاروں طرف کھجور کے درخت اور اتنے زیادہ کہ بالکل سایہ ہو گیا اور اندر بیلیں انگور کی لگی ہوئی ہیں، وجعلنا بینہما زرعا، اور ان کے بیچ میں کھیتی رکھی۔ گویا کہ مکمل طور پر جو ایک زمین پر اگنا چاہیے اپنے نفع کے حصول کے لیے وہ وہاں موجود، کہ اطراف میں درخت ہیں، انگوروں کی بیلیں ہیں اور بیچ میں کھیتی باڑی بھی ہے، دونوں باغ کے اندر اس طرح نعمتیں ہیں۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغ اپنے اپنے پھل لائے، یعنی انہوں نے پھل پیدا کیے، ولم تظلم منہ شیئا، اور اس میں کچھ کمی نہ دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھرپور پھل عطا فرمائے۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، اور دونوں کے بیچ میں ہم نے نہر بہائی، یعنی دونوں باغات کے درمیان میں ایک نہر بھی بہہ رہی ہے۔ تو اگر آپ آنکھیں بند کر کے تصور کریں تو ویسی ایک بہترین قسم کے دو باغوں کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس شخص کے لیے جس کا یہ باغ تھا وہ پھل بھی کچھ رکھتا تھا، یہاں پھل سے مراد ہے دیگر نعمتیں، سونا چاندی اور بہت سارے معاملات۔ فقال لصاحبہ، تو اس نے کہا اپنے دوست سے، یعنی ایماندار جو مسلمان تھا اس سے کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اس حال میں کہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، کیا کہا کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، اس نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے مال کے اعتبار سے زیادہ ہوں اور افراد کی قوت اور تعداد کے اعتبار سے تجھ سے زیادہ عزت والا ہوں۔ دخل جنتہ، وہ اسے اپنے باغ میں لے گیا، یعنی مسلمان کا ہاتھ پکڑا، میں تمہیں باغ میں دکھاتا ہوں۔ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا، یعنی کافر تھا، یا اس کو اگر ہم قولا کے ساتھ ملائیں تو وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ، اور وہ اپنی جان پر ظلم کرتے ہوئے بولا۔ دونوں چیزیں، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ کیا اس نے کہا کہ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا، مجھے گمان نہیں کہ یہ کبھی فنا ہوگا، یعنی وہ اس نے کافر نے جب یہ نعمتیں دیکھیں تو اس میں نعمتوں میں اتنا مشغول ہو گیا کہ مسلمان کو اپنے ساتھ لے کر گیا اور کہا کہ میں اس کو یہ گمان نہیں کرتا ہوں، تصور بھی نہیں کرتا ہوں کہ یہ کبھی فنا ہو جائے گا، گویا کہ اس نے سمجھا یہ کہ دائمی طور پہ رہے گا۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ